ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ ہمارے احتجاج پسند سیاستدان تو غالباً اہمیت نہ دیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ جی مسلح فوج کو مشرقی سرحد پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ خدشہ ہے کہ جی مشکلات کے شکار بھارت جو ہے وہ اندرونی مسائل اور اپنے بڑھتے تضادات پر سے عوام اور دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستانی سرحد پر کوئی مہم جوئی نہ کر دے، اور یہ خدشہ جو ہے بے بنیاد بھی نہیں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ فی الوقت ہندو انتہا پسند مودی حکومت جو ہے وہی دباؤ کا شکار نہیں، بلکہ بھارت بطور ریاست نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف تمام تر بھارتی مظالم کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی جاری ہے، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کسان تحریک ایک بہت بڑا چیلنج بن کر بھارت کے سامنے ہے۔ بھارتی سرماؤں کے لیے کسان تحریک اس لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ اس کے خمیر میں آزاد سکھ ریاست یا خالستان تحریک کے عناصر موجود ہیں، جو کئی دہائیوں پر پھیلے بھارتی پروپیگنڈے اور جبر کے باوجود آج بھی جو ہے ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھتے ہیں۔ بھارت کی ممکنہ مہم جوئی کی دوسری وجہ جو ہے وہ چین کے ہاتھوں جو ہم دیکھتے ہیں لداخ اور ڈوکلم میں ان کو جو زد پہنچی وہ ہے۔ جس طرح سے نہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف بھارتی فوج کی وہاں پٹائی ہوئی اور جتنے بڑے رقبے سے وہ محروم ہوئی ہے، اس کا داغ مٹانا جو ہے مودی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی لیے بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کسی بھی وقت پلوامہ نما ایک ڈرامہ دوبارہ اسٹیج کر سکتا ہے۔ 2016 میں بھی ہندوستان نے ایک ناکام سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا تھا، ہمیں یاد ہے، اور پھر پچھلے برس فروری میں 26 فروری کو بھی انہوں نے ایسے ہی ایک کہتے ہیں نا نوٹنکی یا ناٹک رچایا، اور اس کی بات جو ہم نے دیکھا کہتے ہیں نا بالکل باقاعدہ با محاورہ منہ کی کھائی، اور یہ وہ حرکت دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے صرف فوجی کا کام جو ہے ہر دم چوکنا رہنا نہیں، بلکہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جنگیں جو ہیں صرف فوج نہیں بلکہ قوم لڑتی ہے۔ مودی حکومت کے لیے ایک اور بڑا چیلنج اب بین الاقوامی برادری کا بھی ہے، جو رفتہ رفتہ بھارت میں بڑھتے فیشزم کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ I condemn all forms of hate. I condemn all forms of anti-Islamic sentiments and actions. Well, the RSS may be the BJP's muscle power. Its international wing, the HSS, along with the OFBJP, may very well be its backbone. Modi's spectacular and catastrophic rise to power can be credited to a large extent to the tireless efforts of his hordes of international supporters. تو جناب حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہندوز فار ہیومن رائٹس، انڈین امریکن مسلم کونسل اور دی ہیومنزم پروجیکٹ نے مل کر بین الاقوامی ورچوئل سیمینار کا اہتمام کیا، جس کا موضوع تھا کہ کیا بھارت فیشسٹ ملک بن رہا ہے۔ اس سیمینار میں شریک ہونے والے آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ اور یورپین یونین سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹ کے ممبرز، انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے، اسکالرز اور جو کچھ مصنفین کی یہی رائے تھی کہ بھارت ایک خطرناک راستے پر گامزن ہے، جہاں نہ صرف انسانی حقوق جو ہیں بری طرح پامال ہو رہے ہیں، بلکہ مذہبی اقلیتوں کو بری طرح سے کچلا جا رہا ہے۔ جناب آج کے پروگرام میں سب سے بڑی خبر اور پاکستان کو درپیش سب سے بڑے خطرے پر بات کریں گے۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے محترم قمر چیمہ صاحب، استاد ہیں، تجزیہ نگار ہیں، نمل یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب، ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم ظفر ہلالی صاحب، پاکستان کے مایہ ناز ڈپلومیٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایکس ایمبیسڈر ہیں، تجزیہ کار ہیں، پرومننٹ فیس آف ہمارے ٹی وی سرکل کا۔ بہت شکریہ، ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں تھرو لائیو ویو۔ اور ہمارے آج کے تیسرے اور آخری مہمان جو ہیں وہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ محترم غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں۔ طبیعت کچھ ناساز ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ سے اگر اجازت دیں بات شروع کرتے ہیں کہ جی داخلی سیاست میں تو ہمارے سیاستدانوں کی جو ترجیحات ہیں بالکل الٹ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے مہم جوئی کے امکان بہت زیادہ ہے۔ فوج کا ہائی الرٹ پہ جانا کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ دیکھیے، جب تک کوئی کریڈیبل اور بہت کنفرم انٹیلیجنس نہیں ہوتی، فوج اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتی، کیونکہ فوج سارے کو الرٹ پہ جانا بائی سیلف اسٹریسفل بھی ہے رینکس اینڈ فائل کے لیے، فائنینشلی بھی اسٹریسفل ہے کنٹری کے لیے، اور آج کے حالات میں جب پاکستان اندرونی طور پر بھی ایک عجیب قسم کے خلفشار کا شکار ہے، یہ معاملات اور بگڑ جاتے ہیں۔ بہرحال فوج پاکستان نے جو ان کو مشن دیا ہے قوم نے، اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اگر آپ کو یاد ہو، ڈی ایس پی آر نے فارم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر ایک ڈوزیئر کے کچھ آؤٹ لائن شیئر کی تھی، اور اب یہ ڈوزیئر P5 کو بھی پہنچا دیا گیا ہے، دوسرے اور ملکوں کو بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ بالکل، مطلب بڑا واضح ہے کہ بھارت نے جو مسلسل پاکستان کے خلاف ایک مہم جوئی شروع کر رکھی تھی،
اس کا یہ پہلی دفعہ پاکستان نے تو سالڈ فوٹنگ پہ جواب دیا ہے، ریٹورک سے نکل کر، بیک بائی ٹوٹل انفارمیشن اور سارے جو ثبوتوں کے ساتھ. بالکل اس میں آڈیو کلپس بھی ہیں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، جی جی فوٹوگرافز بھی ہیں، سب چیزیں. جی ہاں، تو یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو جھٹلانا بھارت کے لیے پاسبل نہیں ہے. دوسری طرف جس طرح آپ نے اشارہ کیا بھارت کے جو اندرونی مسائل ہیں وہ ایک ہے، اور تیسرا جو سب سے بڑا بھارت کے لیے مسئلہ ہے جو اپنا ریٹورک میں پھنس کے رہ گئے ہیں وہ لوگ، وہ جو ایک ہندو ڈومینیشن کی بات کر رہے ہیں، برہمن زائنزم کی جو بات کر رہے ہیں، جو اس کو وہ لے جا کر ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں کا ایک حق ہے نہ صرف بھارت میں رہنے کا بلکہ خطے میں بھی کسی اور کو سر اٹھا کے چلنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے، جس کی وجہ سے اس خطے کا کوئی ملک بھی جو بھارت کے ارد گرد ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات اس کے بہتر نہیں ہیں بلکہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں. اور اب تو چین کے جو آپ نے بات کی، چین نے بھوٹان میں بھی ایک بڑا گاؤں بنا لیا ہے، تو چکن نیک جو اس کی کسی وقت کاٹی جا سکتی ہے. اور جو برہما پترا پہ بہت بڑا ڈیم بنا رہا ہے چین بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر، وہ بھی بھارت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے. دیکھیے بہت سارے اندرونی اور بیرونی جو ہیں چیلنجز ہیں بھارت کو، بھارت جیسی غیر فطری ریاست کو، کہ جہاں پہ بہت زیادہ مجموعہ تضادات ہے، مذہبی اقلیتوں کا مسئلہ ہے، قومیتوں کا مسئلہ ہے، طبقاتی مسئلہ ہے، یہ سب مل ملا کر جو ہے ظفر ہلالی صاحب ایک بہت بڑا ان کے لیے سنو بال ایفیکٹ کر سکتے ہیں. پاک فوج، لیکن ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جو سب کو پتہ ہیں، اس پہ میرے خیال میں آج ہم بات نہیں کریں گے، لیکن فوج تیار ہے. سفارتی محاذ پر پاکستان کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے؟ جی دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر ہم آج الرٹ پہ ہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. میرے خیال میں جب تک مودی پرائم منسٹر ہے وی شوڈ ناٹ اسٹینڈ ڈاؤن، ہم ہر وقت الرٹ پہ ہی ہونا چاہیے، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمیں اٹیک اس لیے نہیں کرے گا کہ ادھر وہ کچھ خامیاں دیکھ رہا ہے، کمزوریاں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، وہ اس لیے بھی نہیں کرے گا کہ ہی از ان ٹربل. آج کل جو ہو رہا ہے ہندوستان میں، وہ ہمیں اٹیک کرے گا کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ اس کا، اور وہ کہہ چکا ہے کہ یہ اس کا فورموسٹ کنسرن ہے. کہ میں نے خود جا کے 2017 میں جب بھی وہ بنگلہ دیش گیا تھا وہ ایوارڈ لینے کے لیے، تقریر میں کہا ایگزیکٹلی کہ اس کا کیا رول تھا ان دی ایسٹ پاکستان کرائسس، اور کتنا وہ خوش تھا، اور کیسے اس نے ڈسکرائب کیا کہ میں نے ہمارے RSS بندوں کو ٹرین کیا، ان کو انفلٹریٹ کیا ایز مختی باہینی، اور انہوں نے جا کے کیا ان کا کنٹریبیوشن تھا. اور اگر وہ زندہ رہتا، اور وہ یہ بھی کہا کہ اگر میں ایک چیز سے اپنی زندگی میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم پراؤڈ آف، وہ یہ ہے کہ میں نے 2 لاکھ کیا پاکستان کو، اور اب میرا آدھا کام پورا ہو گیا ہے. دیکھیے بیٹنگ اپ آن پاکستان، وہ کہتے ہیں نا اٹ از ناٹ اونلی الیکٹورل گول فار موڈی، گولڈ فار موڈی. وہ کہتے ہیں اس میں سے تو 2018 کا الیکشن اس نے اسی لیے جیتا نا کہ وہ وہ جو بالا کوٹ کا جو ایکشن تھا اس کو انڈین میڈیا نے پورٹرے کیا کہ ایسے اس سے بہتر کیا اٹیک کیا، اور یہ وہ تو وہ دیکھتا ہے کہ اٹس الیکٹورل گولڈ، اور خود اس کا فورموسٹ پرائیورٹی ہے کہ پاکستان کو ختم کرے، آخون بھارت اینڈ آل دیٹ نانسنس اس کو ایڈوانس کریں. مسئلہ بالکل آپ نے میرے خیال میں بڑا آپ جی میں کہہ رہا ہوں بڑا آپ نے جو کہتے ہیں نا کہ پن پوائنٹ کیا جو اصل ایشو ہے، کہ صرف مطلب پولیٹیکنگ نہیں ہو رہی بلکہ اس کا وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر جو اس وقت بھارتی جنتا پارٹی اور اس کے جو رہنما ہیں وہ یہ سیاست آگے بڑھا رہے ہیں، RSS کی سیاست آگے بڑھا رہے ہیں. قمر چیمہ صاحب، اور یہ اس پورے سیاق و سباق کو اگر ہم نظر میں رکھیں کہ جی بھارت کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، مطلب ہے یہ ازلی دشمنی کا جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جس پہ بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، بہت ساروں سے مراد ہمارے ایک چھوٹے سے طبقے کو. تو یہ جو ایشو ہے پاکستان کے پاس کیا آپشنز، کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ جی دیکھیں عامر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی جو بھارت کی پالیسی ہے اس میں کنسسٹنسی چاہیے. اور دوسری جو چیز مجھے نظر آتی ہے کنسسٹنسی سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی بھارت ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں تھوڑا سا ایک تو کنسسٹنسی اس حوالے سے بھی ہے کہ ہم جو ہے فوراً تیار بھی ہو جاتے ہیں، اور بیچ میں ہم کشمیر پالیسی کو کبھی چھوڑ دیا کبھی پکڑ لیا، ماضی میں ایسے ہوتا رہے. اب تو 2 سال سے الحمدللہ چیزیں ٹھیک ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے
کہ مجھے کولیکٹیو اپروچ نظر نہیں آ رہی جی پاکستان سے. انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل, جب آج فورن منسٹر کو پتا جب بات کی کشمیر کے حوالے سے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے, تو آج ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی تھی, تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو نیشنل سیکیورٹی پہ ہم سب لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں ڈومیسٹک پالیٹکس کو ہم نے اتنا حاوی کر دیا اپنے پولیٹیکل ڈسکورس میں پاکستان کے اندر کہ جو پاکستان کو خطرات لاحق ہے ان کی بات نہیں ہوتی, اور جو انڈیویجولز کو, کچھ لوگوں کو خطرات ہیں ان کی زیادہ بات ہوتی ہے. تو یہ جو کلیکٹیو اپروچ نہ ہونا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایشو کے اوپر, میں سمجھتا ہوں اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح بھارت کو دیکھ لیں وہ کلیکٹیو دیکھ لیں, وہ ہمیں سب مل کے دیکھتے ہیں. ہم ان کو جو ہے وہ جو یا حکومت پاکستان میں آتی ہے وہ دیکھتی ہے یا قومی ادارے دیکھتے ہیں. دوسری چیز, تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کنسسٹنسی کی بات کرتے ہیں تو جو گلوبل کیپٹلز ہیں اور جو گلوبل ایکڈیمیا ہے اور جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو کنسسٹنٹ اپروچ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گلوبلی ایک انوائرمنٹ بن چکا ہے مودی صاحب کے جو انلبرل ڈیموکریٹک بیہیویئر ہے انڈیا کے اندر, اس کے اوپر کینیڈین پرائم منسٹر میں بات کی, انگلینڈ میں بات ہوئی, پوری دنیا, ابھی تو جو سکھ ہے وہ پوری دنیا میں بات کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ریفرنس دوں گا, یہ پاکستان نے یہ جو فارمرز کا ایشو ہے اس کو بہت لیٹ پک اپ کیا ہے. ہم نے یہاں پہ بھی ڈیفینسو اپروچ کی ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں جی پاکستان نے کر لیا تو انڈیا ہم پہ الزام نہ لگانا شروع کر دے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک ڈیفینسو اپروچ چل رہی ہے, اس کو آفینسو میں کیا ہے, احتیاط ضرورت سے زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر اس طرف سے مسلسل جارحیت ہو رہی ہے اور انیشیٹو بھارت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو پاکستان کو یہ میٹرکس کو بدلنا ہوگا. جب تک ہمارے اپنے پاس انیشیٹو نہیں آئے گا تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا جوابی کارروائی کرتے رہیں گے, اس میں وہ بات نہیں آتی. لیکن جو ایک اور بڑا سوال ہے غلام مصطفیٰ صاحب کہ کسان تحریک, ابھی جس کا اشارہ بھی کیا کہ اس کو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے اس طرح سے نہیں اچھالا. اگر یہی چیز پاکستان میں خدا نخواستہ ہو رہی ہوتی تو بھارتی میڈیا پاگل ہو چکا ہوتا, لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ترجیحات کچھ اور ہیں. تو اس میں اس تحریک میں سکھ جو ہیں وہ حرب الدستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جی سکھوں کا ایک پورا ایک روایت بھی ہے اور ایک ان کی ماضی بھی رہا ہے. گولڈن ٹیمپل کو جس طرح سے اجاڑا گیا تھا, اس پر آپریشن ہوا تھا, قتل عام ہوا تھا. خالصتان کی تحریک جو ہے بے شک دب گئی ہے لیکن خمیر اس کے ابھی تک اس میں ہیں وہ چیزیں. کتنا بڑا چیلنج آپ سمجھتے ہیں کہ خالصتان کا, کیا یہ چیز دوبارہ بھارت کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے؟ یہ مسئلہ بن گئی ہے. اچھا, ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو سکھ ہمارے بھائی ہیں جو بھارت سے زیادہ بھارت سے باہر ہیں ممالک میں, وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, فائنینشلی بھی ویل آف ہیں, اور وہ لوگ اس تحریک کو اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنلی اس چیز کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے بھارت کو جو بیرونی پریشر ہے وہ بہت زیادہ بھارت کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. یہ وہ تحریک ہے جو آگے چل کر یہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے جو باقی بھارت میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر, کیونکہ جو سکھ بات کر رہے ہیں وہ باقی جو بھارت میں جو سیون سسٹر اسٹیٹس ان کی آپ بات کر لیجئے, میزورام, ناگالینڈ, یہاں وغیرہ وغیرہ کی, ان کی بھی تقریباً ڈیمانڈ جنرلی سملر ہیں. یہ کسانوں کے خلاف جو ایکشن تھا وہ تو ایک بن گیا نا کہ دیٹ از اے پوائنٹ ویئر اٹ اسٹارٹڈ آؤٹ آف, لیکن جو اوور آل جو بھارت کا رویہ ہے اپنی اقلیتوں کے ساتھ, جو خاص طور پہ یہ جس میں بار بار اس کی بات اس لیے دہراتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ برہمن سوچ کیا ہے. وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. حالانکہ اس حد تک کہ بنگلہ دیش جس کو انہوں نے بنایا ہے, جس کو مودی اتنے فخر سے بات کرتا ہے, وہ بھی اب بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے بھارت کو یہ سکھوں کا یہ جو تحریک میں شامل ہو کر جو سکھوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ انٹرنیشنلی بڑی ویل ریکگنائز اور بڑی اچھی آرگنائز موو چل رہی ہے. یہ اس کی وجہ سے بھارت کے اوپر ایکسٹرنل پریشر بڑھ رہا ہے, اور جو اس کا جو افیکٹ ہو رہا ہے یہ ہے کہ جو بھارت کے اندر جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اب, کیونکہ ان کو بہت اسٹرانگ سپورٹ ہے باہر سے, اس لیے ان کو دبانا بھارت کے لیے اتنا آسان نہیں رہا. ان کے اوپر کوئی ظلم کر سکے یا ان کو جس طریقے سے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی یہ چل پڑیں گے, جس طریقے سے 84 میں کیا تھا وہ کر لیں ان کے لیے. اب آسان نہیں ہے. اچھا, یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ دیگر دنیا کے ممالک میں بھی ہمدردیاں سمیٹی, لیکن ظفر ہلالی صاحب
بالکل ہمدردیاں سمیٹ رہی ہے. لیکن ابھی جیسے ایک ورچوئل سیمینار وہ اس میں بھی بہت سارا میں اس کو آگے جا کے ڈسکس کروں گا کہ کس طرح سے ہائی لائٹ ہوئی جو ان کی اٹراسٹیز ہیں اور انسانی حقوق کو جس طرح سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کے خیال میں آفیشیلی کیا خالصتان تحریک کے کوئی بین الاقوامی دوست ہیں؟ جیسے تحریک کشمیر آزادی کشمیر کا دوست پاکستان ہے, کھڑا ہوا ہے دامے درمے سکنے, کیا خالصتان کے بھی کوئی اس طرح کے بین الاقوامی دوست ہیں یا میں ریاستی سطح پہ بات کر رہا ہوں؟ دیکھیے پہلے تو آپ بین الاقوامی دوست ان کو کیا آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ آپ خود پہلے دوست بنے خالصتان کا. آپ خود پہلے ان کے لیڈرشپ کو یہ کریں, کانٹیکٹ کریں اور ان کو کہیں کہ پاکستان میں جیسے وہ برہمداد بھکتی اور ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کو انڈیا فنڈ کرتا ہے, عام کرتا ہے, پلان کرتا ہے اور ہر لحاظ سے ان کا دیکھ بھال کرتا ہے, آپ ان کو آفر کریں کہ آپ کا موومنٹ از رائٹ, یو ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جیسے کشمیریوں کو ہے, آپ کو بھی ہونا چاہیے. اور پاکستان کھلا کہیں آپ کی رائٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور کھلا ان کو جیسے انہوں نے ہندوستانی پاسپورٹ برآمدات بکتی کو دیا ہے, ان کو آپ اپنا پاسپورٹ دیں, ان کو ریفیوج دیں, ان کو سکر دیں. مائی گاڈ, یہ تو آپ کا موقع ہے, تو کیوں نہیں آپ کر رہے ہیں؟ کس چیز کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں آپ؟ دوسری بات دیکھیے, میں اٹس کنیکٹڈ ان اے سینس. دیکھیے آج امریکہ نے کہا کہ پاکستان کا جو ریلیجس مینورٹیز کے خلاف ڈسکریمنیشن ہوتا ہے, کیا موڈی کے بارے میں یہ کہا انہوں نے؟ بالکل دورہ میں آ رہے جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے مغرب کا معیار دورہ ہے. اگر انہوں نے فیشسٹ ایگزیکٹلی ایسے ہپوکریٹ کے بارے میں انہوں نے اگر نہیں کیا, تو پہلے چیز آپ امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے کہیں کہ تم پڑھتے ہو, تم پڑھ سکتے ہو, تمہارے اپنے رپورٹس تم پڑھتے ہو, تم دیکھ سکتے ہو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو یہ محسوس کر رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو, ہپوکریٹس ہو, اور اس لیے ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور خوب پبلسائز کریں اس کو. بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا, سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے آپ کس لیے. بالکل آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ پاکستان کا رویہ ضرورت سے زیادہ معذرت خواہانہ ہے, کیونکہ جو فرق ہے بھارت میں, یہاں پر بھی زیادتیاں ہوتی ہیں لیکن ایک ہوتی اسٹیٹ پالیسی, ریاست کی اور حکومت کی پالیسی. پاکستان میں وہ نہیں ہے کسی بھی مذہبی اقلیت کے خلاف, کسی بھی اور اقلیت کے خلاف. بھارت میں ایز اے اسٹیٹ پالیسی اس کو پرسو کیا جا رہا ہے. قمر چیمہ صاحب, یہاں پہ سوال یہ آتا ہے, ایک جو بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ جی کیونکہ بھارت جو ہے مودی صاحب برنک مین شپ پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا سی چینج لے کر آئے اپنی پالیسی کے اندر. ان کا مقصد یہ کہ جی رولز آف دا گیم جو ہیں چینج ہو جائیں, ریڈ لائنز وہ کسی اور ٹرمز کے اوپر جا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ایگریشن پاکستان کو دبا دیا جائے, مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اپنے حق میں حل کر لیا جائے. جب وہ اتنے بڑے بڑے کام کریں تو اس کی وجہ سے یہ سارا آپ کو بقول ان کے ٹیدنگ پرابلمز ہیں, اور یہ چیز مینیج کر لیں گے. اور جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بڑے ممالک جو ہیں بعد میں ہضم کر لیتے مکھی بھی, تو بھارت کی مکھی کو بھی ہضم کر لیں گے, کیونکہ ایک بار ابھی ان کے پاس طاقت ہے اور ان کے پاس معاشی مفادات ہیں, تو وہ اس چیز کو کسی نہ کسی طرح مینیج کر لیں گے, اپنی تمام تر زیادتیوں کو اور مظالم کو. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے, وہ مینج تو کر لیں گے, لیکن فالٹ لائنز تو ایگزسٹ کرتی ہیں نا. مجھے یہ بتائیں, نریندر مودی کے اندر کانفیڈنس اس لیے آیا ہے کہ ان کو 2019 کے الیکشن میں 303 سیٹیں جیتی ہیں انہوں نے, اور ان کا جو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ہے اس کے ساتھ مل کے وہ 353 پہ چلے گئے. وہاں پہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی یہاں پہ ریڈیکل قسم کی لیجسلیشنز ہو رہی ہیں, وہ کشمیر کے حوالے سے ہو, وہ جو باقی مسلمانوں کے حوالے سے ہوں, اور ابھی یہ جو فارمرز کے حوالے سے ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ کانفیڈنس ان کے اندر آ گیا ہے, یہ سکھ وہاں پہ بات کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے. اور دوسری بات, مودی کو پنجاب اور ہریانہ اور یہ جو اپر بیلٹ ہے یہ کھٹکتی ہے. مودی کا جو ہندوتوا آئیڈیالوجی جی دو کے پولرائزیشن پہ یقین رکھتی ہے, وہ سارے انڈیا میں تو چلی, لیکن وہ پنجاب اور ہریانہ اور یہاں پہ آ کے وہ رک گئی. تو میرا خیال ہے کہ مودی جی کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو پنجاب اور ہریانہ جو اپر بیلٹ ہے انڈیا کی, عامر صاحب, یہ سب سے زیادہ پیسے کماتی ہے فارمنگ میں. جو ایوریج آلموسٹ یہ کوئی 25 لاکھ روپیہ ایک گھر میں پنجابی جو ایک فارمر کماتا ہے اینولی. اسی طرح ہریانہ میں کوئی 20 لاکھ کماتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں ان کی یہ جو چیز ہے اس کو کمزور کرو, پنجاب کے فارمر کو کمزور کرو, کیونکہ وہ یہ ہندوتوا آئیڈیالوجی بائی نہیں کر رہا.
اسی لیے پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے. سکھ جو ہے پوری دنیا میں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مودی ہے یہ پورے انڈیا میں ہندو مسلم ڈیوائڈ کر رہا تھا, یہ اپر انڈیا میں یہ ہندو سکھ ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے. سو اندر دین دس یہ جو فارمر پروٹیسٹ ہے اس کے پیچھے بڑی گہری آؤٹ لائنز ہیں, لیکن ہم تو اپولوجیٹک ہیں, ہم تو بات ہی نہیں کریں گے نا, ہم تو ڈریں گے, ہم فائر فائٹنگ کریں گے بس. آج اگر پاکستان میں یہ بات کی گئی ہے کہ ہائیسٹ الرٹ ہے پاکستان میں, تو مجھے بتائیں نا کہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ یار. مجھے ہم لوگ کر رہے ہیں نا قمر چیمہ صاحب, ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم یہ جرت دکھا رہے ہیں کرنے کی. نہیں, میں آپ سے مراد سر ہم سے مراد سر جو پاکستان کے پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں سب سٹیک ہولڈرز کو بات کرنی پڑے گی. یہ سٹیک ہولڈرز یہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو آج اپوزیشن میں ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ فالٹ لائنز بہت ہے, مودی غلطی پر غلطی کرے گا کیونکہ اس کے پاس کانفیڈنس بہت ہے, مینڈیٹ بہت ہے. تو ہمیں ان غلطیوں کو فائدہ اٹھانا ہے, اور جو ظفر علالی صاحب نے کہا ڈپلومیٹک اوفینسو چاہیے, اس طرح ڈیفینسو نہیں رہنا. دیکھیں ان کو چائنا بھی دبا رہا ہے, ان کے لیے پرابلمز خطے میں پیدا ہو رہی ہیں, نیپال کے ساتھ بھی ایشو ہے, پاکستان کے ساتھ بھی ایشو ہے. سو انڈیا اتنا کانفیڈنس نہیں رہا اس کو فورن پالیسی میں, گو کہ امریکہ بہادر اس کے ساتھ ہے. سو ذرا فالٹ لائنز کو سمجھنا ہے, اور ان کو ہمیں تو بات کرنے کی, کینیڈا کے ہر شہر میں اس وقت مودی کے خلاف جلوس نہیں کر رہے ہیں. بالکل وہاں پہ بڑا فعال سی کمیونٹی تھے. مجھے اگر اجازت دیں غلام مصطفیٰ صاحب, اب یہ جو بات کی ابھی قمر چیمہ صاحب نے کہ ہمیں جو جاہرانہ پن دکھانا چاہیے ہم نہیں دکھا رہے, جو بھارت پیدر پہ غلطیاں کرے لیکن ان غلطیوں کو فائدہ اٹھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے, تو کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہماری یہ جو ایک میں کہوں گا شکست خوردہ ذہنیت تو نہیں, معذرت خواہانہ جو ذہنیت ہے یہ کیوں ہے, نکلنا کتنا ضروری ہے اس سے؟ کہ میں جو بات کروں گا یہ شاید بہت جو سننے والے ہیں ان کو یہ پسند نہیں آئے گی. دیکھیے ہم نے کچھ جو آج کل ہمارے اپوزیشن پارٹیز ہیں, اگر ان میں دیکھی تو بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں ان میں سے جن کے دل میں بھارت کے لیے بہت زیادہ نرم گوشے ہیں, وجوہات جو بھی ہیں لیکن ہیں ان کے دل میں. دوسرا جو ہماری حکمران پارٹی ہے بدقسمتی سے وہاں پر جو جس کو یہ چیز لیڈ کرنی چاہیے ہمارے فارن منسٹر صاحب, ان کی بھی میں کمزوری دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ بات کرنے سے زیادہ اپنے جو پوائنٹ آف ویو بتانے سے زیادہ وہ جو تقریر ہے اس کے متن پہ زیادہ زور دینے کے بجائے وہ تقریر کے انداز پہ زیادہ زور دیتے ہیں. پاکستان کے جو مسائل ہیں, پاکستان کے مسائل میں یہ مسئلہ شامل ہے کہ جس کو یہ لیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ پرائم منسٹر اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں. پرائم منسٹر بیان دے دیتے ہیں, بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے انٹرنیشنلی ان کو RSS کو بہت دور تک لے جا کے ان کو لنک کیا ہے. انہوں نے ان کو تو ہٹلر کے ساتھ, نازیم کے ساتھ انہوں نے لنک کر دیا ہے. پرائم منسٹر کی یہ بات لوگ سن رہے ہیں. تو ایکچولی جو ہمارا فارن منسٹر اور فارن آفس کو لے کے لیڈ کرنا تھا اور فارن منسٹر کا یہ فیصلہ کرنا تھا, وہ نہیں کر رہے اس چیز کو. یہ ایک آپ دیکھیے اس کی وجہ سے بھی جب تک آپ کے جو کنسرن جو ایجنسیز ہیں یا کنسرن جو لوگ ہیں جب تک وہ اس چیز کو اٹھائیں گے نہیں تو گورنمنٹ سے بھی مسئلہ رہے گا, اور آپ کی اپوزیشن کے بارے میں بالکل ہے کہ حزب اختلاف تو خیر کر ہی نہیں رہی اس طرح سے جو اس کا کردار ہوتا ہے, لیکن ہماری حکومت سے بھی ہمیں سمجھتے ہیں کہ زیادہ اس کو اپنا جو ہے گیم جو ہے بہتر کرنا چاہیے. اور یہیں پہ بات آتی ہے ظفر علالی صاحب کہ بھارت جو ہمارا ڈوزیئر ہے اس کے مطابق جی 87 کیمپس جو ہے دہشت گردی کا آپریٹ کر رہے ہیں. 60 سے زیادہ جو کیمپس ہیں افغانستان میں ہیں, 20-21 کیمپس ان کے بھارت میں ہیں جہاں پر پاکستان سے لوگ دہشت گردوں کو لایا جاتا ہے, ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. پھر جو میں نے ورچوئل سیمینار کی بات کی جس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہندوز فار ہیومن رائٹس, انڈین امریکن مسلم کونسل اور ہیومنزم پروجیکٹ نے وہ کیا تھا اسپانسر, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا مطلب بال کی کھال نکالی گئی, بھارت پہ بہت تنقید ہوئی اور یہ کہا گیا بالکل واضح الفاظ میں کہ جی وہ جو ہے ایک کہتے ہیں نا فیشسٹ ریاست بن گیا ہے, اور جمہوریت کے نام پہ وہ ایک میجورٹزم کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا اس سے وہ لوگوں کو دبا رہا ہے. کیا پاکستان کے لیے اپارچونٹی ہے؟ دیکھیے ایسا زبردست اپرچونٹی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے سکھوں کا دل جیت لیا ہے بائی سیٹنگ اپ کرتارپور. اس سے بہتر کیا وہ ہوپ کر سکتے تھے ایک پاکستانی وزیر اعظم سے؟ اب تمہارا جیت ہے ادھر اور تم ایکسپلائٹ نہیں کر رہے ہو. کیوں نہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہو یار؟ خدا کے لیے تم ابھی سیمینار پہلے تو آپ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کریں
स्टेटमेंट इश्यू करके कहें कि बड़ी अफसोस की बात है, ये इंटरनल मैटर नहीं है हिंदुस्तान का। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं है तो ये कैसा हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर हो गया? स्टेटमेंट दो, सेमिनार्स लगाओ। और मैं एक और चीज आपको बताता हूं, बकौल एक साबिक सफीर, मैं जिधर भी गया हूं एज अ सफीर, मैंने देखा है कि अगर हम उन लोग जो हिंदुस्तान के खासे जो फ्रैंकली हिंदुस्तान के साथ जस्टिफाइड उनकी दुश्मनी है, अगर उनको हम फाइनेंस करें, इनकरेज करें, उनको हम ट्रिप्स पे अरेंज करें, वो हमारे से कश्मीर कोस, कश्मीरी सबसे बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है। पाकिस्तान का सफीर जब कश्मीर के बारे में बोलता है तो वो कहते हैं यार ये तो एक पुराना इनका, इट्स लाइक द नॉर्थ कोरियन टॉकिंग अबाउट द साउथ कोरियन। मगर जब जाके कश्मीरी कहता है फिर उसकी बात सुनते हैं। मैंने ये जो इटालियन प्रेसिडेंट था उसको मैंने कहा था, शायद मैंने आपसे पहले जिक्र किया, पता नहीं, मैं जब उस मेरे क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट कर रहा था, मैंने कहा सदर साहब आप मुझे एक चीज बताएं कि हमारा सबसे अच्छा कॉज है कश्मीर का, मगर हम उसको बेच नहीं सकते। तो कहता है तुम मिलते किससे हो? तो मैंने एक दो नाम, कहते यार तुम एमपी से मिलते हो, तुम फॉरेन ऑफिस के लोगों से मिलते हो, वो क्या करते हैं? तुम जाओ कम्यून, जाओ कम्यून में बैठो, कश्मीरियों के साथ जाओ, उनके बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, उनसे बात करवाओ। मुझे बहुत अच्छी बात आपने की और मुझे गुड आइडिया, ग्रेट आइडिया। मुझे इसमें याद आया वो जो हमारे दोस्त मुल्क चीन के चेयरमैन माओ तुंग साहब कहा करते थे कि जी फाइंड योर एनिमीज फ्रेंड्स विल कम। कमर चीमा साहब बड़ा भारी जुमला था, यही बात जो हमारे हिलाली साहब कह रहे हैं कि एक बार आप दुश्मन को तलाश कर लें, दोस्त खुद ब खुद आ जाते हैं। दुश्मन का गला आपको पकड़ना चाहिए, गिरेबान पकड़ना आना चाहिए और फिर छोड़े ना। लेकिन सवाल ये कि इस किस्म का जो वर्चुअल इजलास हुआ जिसमें हम देखते हैं कि दुनिया भर से, मतलब कम से कम मगरबी ममालिक के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन भी थे, इंसानी हकूक़ के एक्टिविस्ट भी थे, बहुत सारे राइटर्स भी थे, कितना अहम है ये? देखिए आमिर साहब, डेफिनेटली इस तरह के जो इजलास हैं उनकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, वर्थ बहुत ज्यादा है और इस पे इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये देखना यह है कि क्या हम इन लोगों को, इन चीजों को जो है वो कॉन्टिन्यूटी इसमें रह पाती कि नहीं रह पाती। क्या इस तरह के ये जो ग्लोबल थिंकिंग एलीट है जो पूरी दुनिया के अंदर जो डिसीजन मेकर्स को इन्फ्लुएंस करती है, क्या उन तक हमारी रीच कांस्टेंट रह सकती है कि नहीं रह सकती? देखिए मैं समझता हूँ, आपको पता है आमिर साहब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की चेयर्स हैं, पूरी यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारी वो चेयर्स खाली पड़ी हुई हैं। जब के पाकिस्तान के एकेडेमिया ने बैठ के तो एकेडेमिकली पाकिस्तान का मौकफ देना था फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी का, वो चेयर्स खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ इस्लामाबाद में एक दफा फैसला होता है लेकिन वहां पे कोई प्रोफेसर को भेजा नहीं जाता, प्रोफेसरों को इंसल्ट की जाती है, उनको नॉमिनेट करके सारा कुछ करके बाद में कैंसिल कर दी जाती है। देखिए इस तरह की चीजों की कंसिस्टेंसी करनी है। हमें आज तक यही नहीं पता चला हमने प्रोपेगेंडा कैसे करना है। हम आमिर साहब लिख लें, अगले 10 साल भारत आपसे बात नहीं करेगा। उसकी वजह है कि भारत एक चीज पे कंसिस्टेंट है कि उनको पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, ग्लोबली बेल आउट पैकेज मांग रहे हैं, तो हम क्यों आज बात करके इनको पैकेज दें और इनको नॉर्मल कंट्री बनाएं। तो इस तरह हमें तो इन चीजों को पक्का पक्का समझ लेना चाहिए कि हमें भारत की तरफ नहीं जाना, हमें दुनिया की तरफ जाना है। दुनिया हमें जो है, दुनिया हमारी बात सुनेगी। और सफीर साहब ने सही कहा कि वो तो एक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बात है, ये सिविल सोसाइटी में पहुंचे, ये पब्लिक में पहुंचे, जिन जिन मुल्कों में रहते हैं कश्मीरियों तक पहुंचे, वो आपकी बात जो है वो लेके चलेंगे। जारियत हमें, मैं खतरा कलामी करूंगा कि जारियत हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाहिए, बिल्कुल। और ये बात है कि जी असल लड़ाई बैटल ऑफ आइडियाज़ होती है, उसमें हम लोग उतना जोर नहीं लगा रहे। हमारे अखबारात, हमारे मैगजीन, अब जैसा कि बिल्कुल इन्होंने कहा कमर चीमा साहब ने, एकेडमिया के ऊपर जितनी हमें तवज्जो देनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे। हम अपने एको चैम्बर में रहते हैं और अपनी बात सुनते हैं, अपनी बात करते हैं और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए। हमारी मतलब दाखिली सियासत पर इतनी तवज्जो है कि दुनिया तो क्या, हम अपने इर्द गिर्द नहीं देख रहे। यहाँ पर हम लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात होगी चीन भारत कशीदगी की भी, और ये जो भारतीय प्रोपेगेंडा मिशन है वो जिस तरह से पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। बाकायदा भारत जो है इलाकाई दहशतगर्द का रियासती सतह पे काम कर रहा है, इसका क्या तदारुक है? पाकिस्तान इस, कहते हैं ना, हर बुरान में एक अपॉर्चुनिटी होती है, हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए। बात होती है वक्फे के बाद।
تو جناب داخلی تضادات کا شکار بھارت، مسائل کا شکار بھارت جو ہے اپنے عوام کی توجہ، دنیا کی توجہ جو ہے ان مسائل سے ہٹانے کے لیے کبھی بھی پاکستان کی سرحد پر مہم جوئی کر سکتا ہے. یہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ محترم ظفر ہلالی صاحب پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر موجود ہیں, اور جناب قمر چیمہ صاحب موجود ہیں. اور اب اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں جناب میجر جنرل اعجاز اوان صاحب, بھی معروف تجزیہ کار ہیں, ہمیں یہ پنڈی سے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ اعجاز اوان صاحب. آج کی تازہ ترین ہم نے کہا خبروں پہ بات کریں گے, اور سب سے بڑی خبر ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج ہائی الرٹ پہ چلی گئی ہے کیونکہ بھارت کی طرف سے جارحیت کا مہم جوئی کا خطرہ ہے. اور آج کی ایک اور تازہ ترین خبر ہے تو میرے خیال میں اس کو آپ کہیں گے کہ جی چین نے ہندوستان کے ساتھ یہ پلان کیا تھا کہ جی ہم مشترکہ ڈاک ٹکٹ جو ہے ان کا اجرا کریں گے کہ ہمارے تعلقات کے 70 برس ہو گئے, لیکن اس منصوبے کو چین نے جو ہے منسوخ کر دیا. اس کا اعلان جو ہے وہ بھی آج ہی ہوا ہے. امید یہ لوگ کر رہے تھے کہ جی لداخ میں ڈوکلم میں جو کچھ مارا پیٹ ہوئی اس کے بعد جو ہے کچھ تعلقات میں ٹھہراؤ آ جائے گا, بہتری آ جائے گی, لیکن اب یہ جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے لگتا نہیں کہ اعجاز اوان صاحب کی چیزیں جو ہیں چین اور بھارت میں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے ذرا سا بات یہ ہے کہ جو چائنا نے اس وقت اس کو ڈیلے کیا یا پوسٹ پون کیا ٹکٹ کے اجرا کو, اس کے آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ جو دوکلام اور ہم نے دیکھا ابھی لداخ میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد ایک ایگریمنٹ رشیا میں ہوا جہاں ہندوستان نے بہت حد تک کنسیڈ کیا اپنے لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ کے جو ڈیمارکیشن تھی اس پہ, اور وہ پیچھے ہٹ گئے. وہاں تک بھی جانے کے باوجود اب جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ چند معاہدے سائن کیے ہیں بیکا وغیرہ, تو ان معاہدوں کا اصل جو اسٹریٹجک کوآپریشن اس وقت چائنا اور امریکہ اور انڈیا کا ہو رہا ہے وہ چائنا کے خلاف ہے, وہ چائنا اسپیسیفک ہے. ایک طرف وہ کوڈ کا حصہ ہے جہاں پہ وہ ساؤتھ چائنا سی میں اور ایسٹ چائنا سی میں تجارت کو افیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کی, اور دوسری طرف سی پیک کی برسر عام جو وہ مخالفت کر رہے ہیں, اور اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جس طریقے سے ہندوستان نے بلوچستان میں کارروائیاں شروع کی ہیں, پھر چائنیز کونسلیٹ پہ حملہ شروع کیا, تو اس سے جو انڈیا کے عزائم ہیں وہ چائنا پہ بہت واضح ہیں. اور چائنا یہ سمجھتا ہے کہ اس ٹکٹ کے اجرا سے کوئی ایسی شیر و شکر دونوں ملک نہیں ہونے جا رہے, اور ایک بڑی اسٹریٹجک بیٹل اس کے بعد باقی ہے جو امریکہ اور ہندوستان مل کر چین کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور چین کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکنا چاہتے ہیں. تو وہاں اس کی سمبولک اہمیت تھی اس ٹکٹ کے اجرا کی, لیکن چائنا نے اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا, تو اس سے ہمیں پتہ اس کا بھی فائدہ نہیں. بالکل بالکل. اچھا مجھے اجازت دیں غلام مصطفیٰ صاحب, یہ جو ہے کہ جی ظاہر کہ چین بھارت کشیدگی ایک بالکل حقیقت ہے, اور جیسے کہ بھی اعجاز اوان صاحب فرما رہے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے بھارت جو اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. پاکستان کے لیے اس چیز میں کہ اگر بھارت جو اس اپنے تعلقات کو چین سے جو اس کی وہ ہے کشیدگی اس کو ایکسپلائٹ کر کے امریکہ سے مزید جو ہے فوجی امداد لے سکتا ہے, ٹیکنالوجی لے رہا ہے, بہترین ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی لے رہا ہے, ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج اور ہاؤ ٹو کاؤنٹر اٹ؟ اس کا چیلنج 2 لیولز پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے ماضی میں امریکہ سے تعلقات کی ہسٹری سب ہم جانتے ہیں, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر پاکستان کا امریکہ ہی ہے. اس لحاظ سے ایک تو یہ چونکہ سپر پاور ہے ابھی بھی, اس سے پاکستان کھلا مخالفت تو لے سکتا نہیں. لیکن اس کے ساتھ جو چین کا اثر و رسوخ اس خطے میں بڑھ رہا ہے بشمول افغانستان کے سینٹرل جو ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر, اور خاص طور پہ ایران جو ہمارے مسائل میں چین کا جو اثر و رسوخ ہے وہاں پہ بیٹھا ہے چین آ کے, پھر عمان میں آ کے ہے چین, اریٹری میں آ کے چین بیٹھا ہوا ہے, اور مڈل ایسٹ کے بہت سے ملکوں میں خاص طور پہ سیریا میں بڑا امپورٹنٹ چین کا رول رہا ہے. تو چین کو اپنے ساتھ یا چین کے ساتھ مل کر پاکستان کم از کم ان ممالک میں جہاں پہ چین کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے اور بڑھ رہا ہے, ان کو اپنے ساتھ اگر پاکستان ملا لیتا ہے اس خطے میں, اور جس طریقے سے ہم سب امید کر رہے ہیں کہ روس ایک طرف, چین, پاکستان, ترکی اور ایران, یہ جو میں عام طور پہ کہتے ہیں گولڈن رنگ ہے جیسے فی الحال افغانستان کے خلاف, اگر یہ ایک اس منیمم پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور جو ان کے لیے ہے بھی, کیونکہ سب نے ایک چیز جو مشترک وہ یہ ہے کہ امریکہ تقریباً تمام ممالک کے خلاف کسی لیول پر کچھ نہ کچھ کرتا جا رہا ہے. چین کو تو اس نے اوپنلی ٹارگٹ بنایا ہوا ہے, لیکن آج سے 2 سال پہلے جو ان کی ایک ملٹری اسٹریٹجی ڈاکومنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹیررزم کو تو ہم نے شکست دے دی ہے, اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے, فوج کو ایسے ترتیب دینا ہے کہ چین اور روس کا جو بڑھتا ہوا اشتراک ہے
اگر یہ ہوتا ہے اس کو ہمیں کیسے شکست دینی ہے. تو ان کی سوچ انٹرنیشنلی جو سوچ بات کر رہے ہیں وہ، اور چین اور روس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے. پاکستان کو میرا خیال ہے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے. بالکل وہی والی بات ہوئی کہ جی ہر بحران میں کوئی نہ کوئی موقع چھپا ہوتا ہے. ظفر ہلالی صاحب، پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گلوبل پولیٹکس ہے ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، بہت زیادہ فلکس میں ہیں. ایک طرح سے بعض لوگ ڈر جاتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پسند نہیں ہوتا، لیکن پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس میں بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ جو بھارت اور امریکہ ٹھیک ہے تعلقات میں قربت آ رہی ہے، اور پاکستان کو بڑا اس کا احساس بھی ہے، مطلب ہے ہماری کیونکہ ایک زمانے میں دوستی ہوتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید فرم اپ ہو رہے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ ہلالی صاحب دیکھیے، سیدھی ساری بات ہے کہ آج تک مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ خفیہ طور پہ یا پبلکلی یا جس طریقے سے آپ چاہیں، آج تک ہمارا کوئی میوچل ڈیفنس سیکیورٹی پیکٹ چین کے ساتھ نہیں ہوا ہے. کیوں؟ امریکہ اور انڈیا کا تو ہو گیا ہے. میں تو ہر وقت ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ امریکہ ہندوستان کو 25 نیوکلیئر ویپنز بنانے کا فیسلٹی ہر سال دیتا ہے، نیوکلیئر ویپنز. تو میں یہ اور ان کا انٹیلیجنس شیئرنگ اگریمنٹ ہے، جوائنٹ ایکسرسائزز ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ہر چیز ان کو بیچنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اٹس اے نان نیٹو ایلائی. دیکھیے، نان نیٹو ایلائی ان کے لیے کافی ہوگا. ہم جاننا چاہتے ہیں، پاکستان جاننا چاہتے ہیں کہ given the new perspective our relationship is taking، یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ایک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہو. ان کے بے شک اگر وہ چاہیں اور ہمارے انٹرسٹ میں ہے تو ان کے بیسز ہوں پاکستان میں، یس گوادر میں، کیوں نہیں. آخر یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں امریکہ کو ہم دے سکتے ہیں پشاور 12 سال 10-12 پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے، اور چین کو ہم نہیں دے سکتے. بالکل بالکل. اچھا قمر چیمہ صاحب، آپ بڑا بیر دیا تھا، اور تھرو آؤٹ مشرف ٹائم، مشرف کے وقت پہ تو ان کے ڈرونز ہمارے ایئرپورٹ، ہمارے ایئر فیلڈ سے اڑ کے ہمارے لوگوں کو بام کرتے تھے. اس پہ ہمیں کوئی ریزرویشن تھا نہیں. I just don't understand یہ کیا وجہ کیا ہے. اور میں پوچھتا رہتا ہوں جب مجھے موقع ملتا تھا، ایون ان گورنمنٹ سروس میں پوچھتا تھا، بھائی بتاؤ مجھے یہ کیا وجہ ہے. کوئی جواب ٹھیک جواب نہیں آ سکتا. بڑا بنیادی سوال ہے. I want to know. بڑا بنیادی سوال ہے. میرے خیال میں قمر چیمہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے. اور قمر چیمہ صاحب اس میں ایک اضافہ میں یہ بھی کر دوں، کیونکہ ہمارا ایک زمانے میں مغرب سے اور خصوصاً امریکہ سے بڑی قربتیں رہیں. ہم لوگ ان کے ساتھ بہت سارے اتحادوں میں تھے. بش کے زمانے تک اگر آپ یاد کریں، نان نیٹو علاقے کا ہمیں بھی ایک وہ سیرا سجا تھا ہمارے سر کے اوپر. اور ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے وہ مغرب سے دور ہو کر سوچ نہیں سکتی ہے. ان کے بینک اکاؤنٹس وہاں پر ہیں، بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، ہر چیز جو ہے مفادات، کچھ لوگوں کے دھندے جو ہیں وہیں پر ہیں، فلیٹس ہیں ماشاءاللہ، ایون فیلڈز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم لوگ کیسے یہ اتنا انقلابی قدم لیں گے کہ جی ہم بالکل آ کے چین کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں؟ گو کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی چین کا معاشی نظام چاہیے، لیکن بغیر اس کے سیاسی نظام کے آپ کیسے وہ معاشی نظام لائیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. جی دیکھیں، وہ تو لا سکتے ہیں اگر چین فری مارکیٹ کے اوپر کام کر سکتا ہے وداؤٹ ہیونگ ڈیموکریسی، تو ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے پھر ایک دفعہ غلطی کی ہے. کولڈ وار کے بعد جب امریکہ یہاں سے چلا گیا اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رہا، اور پھر ہمارے اوپر سینکشنز اور سارا کچھ چلا گیا، ابھی پھر ایسے ہو رہا ہے کہ امریکہ اگر افغانستان سے چلا گیا تو وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو پاکستان اور امریکہ کی رہنی چاہیے تھی اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہیں پہ ہمارے کیپیبلٹیز کے بھی ایشو ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سارا ٹائم، ہماری پوری دنیا سوچتی ہے 20 سال کی اسٹریٹجی، 30 سال کی اسٹریٹجی، 15 سال کا پلان. ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. ہم تو اس وقت فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، ہمارا پرائم منسٹر بھی اس وقت فائر فائٹنگ کر رہا ہے. تو ایون کہ میرا خیال ہے ریسنٹلی جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر بات ہوئی اور ڈوسیئر آئے، تو حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ چائنیز فورن آفس سے اسٹیٹمنٹ آئی سی پیک کے اوپر جو دہشت گردی کے حوالے سے. میں تو سمجھتا ہوں بڑا سخت بیان آنا چاہیے چائنا کا اس حوالے سے. ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. ظفر ہلالی صاحب تو بہت نیکسٹ لیول کی بات کر رہے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کیپیبلٹیز کے بھی ایشو ہیں. ابھی ہمیں آ کے یہ سمجھ لگی ہے کہ ہمیں صرف اکانومی پہ 10 سال کام کرنا ہے, کیونکہ پہلے تو ہم سیکیورٹی اور ان چیزوں میں انگیج رہے. تو ابھی ہم سارا نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی میں انگیج ہو گئے, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ چائنا کے ساتھ آپ ضرور انگیج کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ ہم صرف چائنا کے ساتھ ہیں, بہت اہم بات, کیونکہ بہت سارے بالکل ہمارے دروازے جو ہیں, دروازے سب کے لیے ٹریٹمنٹ ہے, سب کے ساتھ کھلے ہونے چاہیے. کو دیتا ہے سب سے زیادہ دروازے ہمارے سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے. بالکل بڑی اچھی تجویز دی. لیکن اعجاز امان صاحب, ایک میری وفاقی وزیر, سابق وفاقی وزیر سے گپ ہو رہی تھی ایک دن. انہوں نے کہا کہ جی جب ہمارے ڈیلیگیشن جاتے ہیں ہائی لیول پہ گفتگو کے لیے امریکہ سے, برطانیہ سے, دیگر ممالک سے, تو عموماً ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ ہمیں چاہیے کیا ہوتا ہے. وہ لوگ جب آتے ہیں نیگوسیشن میں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کس چیز کی, کس خواہش کا اظہار کریں گے. ہمارا اتنا اسپیڈ ورک نہیں ہوا ہوتا. تو اس بات کو جو ظفر ہلالی صاحب کے تناظر میں رکھ کے کہیں کہ جی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹریٹجک گولز, یہ لگتا ہے کہ بڑا شارٹ ٹرم, ہم امریکہ کے ساتھ بھی چاہتے ہیں, بہت ہمیں ضرورت ہے امریکہ کی, چین کے ساتھ بھی ہے, بھارت پہ ہم ریئیکٹیو موڈ میں ہیں, تو بہت زیادہ ہماری طرف سے کنفیوژن ہے ہماری اپنی صفوں کے اندر. جی دیکھیں دراصل بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں ایک اچھی اور مؤثر ڈپلومیسی ہوتی یہی ہے کہ کیپ آل دا ڈورز اوپن. اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر آپ چائنا کی طرف جھکے ہیں تو آپ نے رشیا اور امریکہ پر اپنے دروازے بند کر دینے. ایسا نہیں ہوتا. کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ اور سکسیسفل ڈپلومیسی ہوتی یہی ہے. ابھی آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ وہ S-400 تو خرید رہا ہے رشیا سے, معاہدے سیکیورٹی کے کر رہا ہے امریکہ سے, اور مخاصمت اس نے بنا لی ہے چائنا سے, جس کے ساتھ اس کا $100 بلین کا اینوئل ٹریڈ ہے. تو ایک طرف وہ ٹریڈ چائنا کے ساتھ کر رہا ہے, اسٹریٹجک معاہدے امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے, اور S-400 وہ رشیا سے خرید رہا ہے. تو وہ بھی تو اپنے تمام ڈورز اوپن رکھ کے اپنی ڈپلومیسی کر رہے ہیں نا. تو اگر پاکستان کی لیڈرشپ میں ویژن ہوتی, لیکن جس بات کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا ہے, ہماری دو بڑی سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ وہ ہے جن کی تمام تر پلنڈرڈ ویلتھ یا فرانس میں اور UK میں ہے. اب ان لوگوں کی چونکہ بچوں کے مستقبل وہاں ہیں, ان کی نیشنلٹیز وہاں ہیں, ان کی جو ویلتھ سٹیشڈ ہے وہ انہی ممالک میں ہے, تو وہ ان ممالک کے ڈکٹیٹس کو کیسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور جو ملٹری ڈکٹیٹرز کا دور تھا دونوں کا, جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کا, تو اس میں ایک طرف 9/11 ہو گیا اور اس سے پہلے USSR افغانستان میں داخل ہو گیا تھا. اس وقت امریکہ نے ہمیں ڈکٹیٹرشپ ہونے کے باوجود جمہوریت کے دعوے ایک سائڈ پہ رکھے اور ہماری ملٹری ڈکٹیٹرز کو گلے لگا لیا. تو یہ تمام ممالک اپنی ضرورت کے مطابق اپنی فورن پالیسی میں ایڈجسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں, اور ہمیں بھی اس ویژن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ چائنا اور پاکستان جس حد تک جا چکے ہیں, there is no going back. ابھی ہم نے اس سے آگے کا سوچنا ہے کہ اس کو آگے مزید مستحکم کیسے کرنا ہے اور باقی دنیا سے اپنے دروازے کیسے کھولیں. ابھی میں پھر آتا ہوں بھارت ہی کی طرف. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ایک کتاب کے مصنف ہیں, پیٹر فیڈرک, سیفرون فیشسٹ, انہوں نے کتاب لکھی انڈیاز ہندو نیشنلسٹ رولز, اور یہ بھی اس ورچوئل کانفرنس جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا, اس کے کلپس بھی دکھائے تھے اپنے ناظرین کو اور آپ لوگوں کو. انہوں نے بات کی کہ جی جتنا زیادہ جو ہے وہاں اس ورچوئل کانفرنس میں کہ انڈین نیشنلزم از بینگ مور اینڈ مور ڈیفائنڈ ایز ہندو نیشنلزم, اور جو RSS کا ایجنڈا ہے, جو بیرون ملک بہت سارے بھارتی ہیں وہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ اس ایجنڈے کو پش کر رہے ہیں. اور حتیٰ کہ امریکہ میں جیسے کہ ایک آدھ تنظیم ہے بھارتیہ فرینڈز آف بھارتیہ جنتا پارٹی, اس تک کا جو ہے وہ میں آگے اگر بات کروں تو ان تک کو جو ہے اب رجسٹر کرایا گیا تھا فورن, مطلب ہے جو لنکڈ اینٹی کے طور پہ. تو ان کا بڑا ایک کہتے ہیں جامع کردار ہے اس وقت, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوں ہندو, چاہے وہ مغربی ممالک میں ہوں, چاہے وہ بھارت میں ہوں, وہ مل کر جس طرح سے کہتے ہیں نا بال کو آگے بڑھا رہے ہیں, پورا ایک جال, ایک ویب آف ٹیررزم, ویب آف مطلب پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان جاری ہے. جی دیکھیے آج ہی ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ بھارت نے کس طریقے سے یورپین یونین کو بیوقوف بنایا ہے, اپنے جو بھی اس نے بیانیہ ترتیب دیا تھا, جس میں انہوں نے تقریباً جو بھی ان کے پاس ایلیمنٹس آف پاور تھے, جو بھی ایلیمنٹس اس میں بروکار لا سکتے تھے, وہ سب انہوں نے بروکار لائے ہیں. جس میں ان کی تجارت ہے, جس میں ان کے سوشل میڈیا کے سارے ہر چیز جو ان کے پاس تھی ان کو استعمال کیا ہے.
उनकी एक दूसरी खूबी जो बहुत बड़ी ये है वो ये है उन्होंने जो उनका इंडियन डायस्पोरा है बाहर, मुल्क से बाहर बहुत बड़ी तादाद है उनकी, और वो लगातार उस सोसाइटीज में उनके लिए आसान भी है और उसमें घुल-मिल भी गए हैं, उन्होंने अपनी जगह भी बना ली है, और उनको भारत में उनको सियासी बुनियादों पर तकसीम नहीं किया उन्होंने। हमारा अलमिया ये रहा है कि हमने चाहे वो आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, हम अपनी जो सियासत का गंध है पाकिस्तान का, जो आपस में इनकी जो भी चपकश है, जो भी मसाइल है इनके, हम उनको अपने बैरून मुमालिक भी ले गए। इस वजह से बैरून मुमालिक भी पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं होता। तीसरा जो बहुत अहम चीज है, देखिए दिसंबर जा रहा है, 16 दिसंबर का भी आने वाला है, जिस दिन भारत ने ये ऐलान किया था इंदिरा गांधी ने कि मैंने 2 कौमी नजरिया खरीद बगाल में दफन कर दिया है, वो दरअसल वो उनका वो पॉइंट था जिसके बाद से आरएसएस उस कॉरिडोर से बाहर निकलकर हिंदू एक्सट्रीमिज्म है। देखिए कि हम हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम चीज को भी नहीं समझते कि हिंदू अक्रॉस द बोर्ड हम सब एक जगह पे लेते हैं। हिंदुओं में जो उनकी जात पात की तकसीम है, जिसमें ब्राह्मण ने सबको तकसीम करके अपने आप को टॉप पे बिठाया हुआ है, उसका एक माइंड सेट है, और वो पैसा भी उनके पास है, माइंड सेट भी उनके पास है, और वो आइडियोलॉजी लेके चले हैं, और जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं विद इन एंड आउटसाइड, कोई एक उनका अभी वही बिल्कुल बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया कि उसको उनके भी कंट्रडिक्शंस को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और बाकायदा इस वक्त तो वहाँ पर उन्होंने एक और मसला मुसलमानों के लिए खड़ा कर दिया जी, लव जिहाद के नाम पे जिस तरह से वो लोग रोक रहे हैं, मुसलमान इंडिविजुअल्स को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं ज़फर लाली साहब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, इंडियन कौंसाइल्स बड़ा ज़बरदस्त स्कैंडल सामने आया है, जिसका भी इशारा जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने भी दिया कि पिछला 15 बरस के अंदर भारत ने जो है 750 के करीब जाली किस्म की वेबसाइट्स बनाई, एक बहुत ही कहते हैं ज़ोंबी किस्म की एनजीओज़, 10 से ज़्यादा एनजीओज़ खड़ी की। उनका तमाम का मकसद ये था कि भारत के प्रोपेगेंडा बढ़ाया जाए, पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाए, झूठ सिर्फ झूठ जो है उसकी तबलीग की जाए। और उसमें हम देखते हैं कि ये तो हम उन प्लेटफॉर्म्स की बात करें जिनको फेक प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, उसके अलावा फिर जो उनका भारतीय मीडिया है उसके अंदर मतलब उनके अंग्रेज़ी अखबारात हैं, बहुत बड़े बड़े अखबारात हैं, उनकी वेबसाइट बहुत बड़ी बड़ी आ गई हैं मुकाबले के ऊपर, और उसके जवाब में ज़ाहिर है कि वो एक पूरा नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, और हमारी तरफ से ज़ाहिर है खामोशी है, हम अपने एको चैम्बर में रहते हैं और खुश रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मगर माफ़ करिए आमिर, इफ़ आई में से दिस, हम हर वक्त अपने आप को एक मुल्क के साथ कंपेयर करते हैं जो 10 गुना शायद एरिया में ज़्यादा है, 10 गुना पॉपुलेशन में ज़्यादा है, पता नहीं कितने गुना इसमें ज़्यादा उसमें ज़्यादा। वाई डू वी थिंक कि हमारा अट्रैक्शन मिसाल के तौर पे रशिया को उतना ही होगा जो हिंदुस्तान का है? हम क्यों समझते हैं कि अमेरिका पार्शल और बायस नहीं होगा इंडिया के तरफ, खास तौर जब इंडिया उनका क्या क्या नहीं कर सकता है और ये वो। तो देखिए, ये छोड़ें ये बात कि हमें भी ये बैलेंस हो, यू आर नॉट दैट प्लेयर, आपका है नहीं, एवरीथिंग इज अगेंस्ट दैट। हाँ, बेहतर कर सकते हैं आप, बट डोंट से कि यू कैन बी एज गुड, बिकॉज दूसरे मुल्कों को उनका इम्पैक्ट ज्यादा है। इसलिए हमने क्यों आते हुए सेंटो ज्वाइन किया? इसलिए ज्वाइन किया कि हम नॉन अलाइन नहीं रह सकते थे, बिकॉज हमें कमिटमेंट, हमें एक 10 गुना ज्यादा दुश्मन है उसके खिलाफ लड़ना था, हमें कमिटमेंट चाहिए थे, हमें वेपन्स चाहिए थे, उनका कमिटमेंट चाहिए, तो हमने उनके साथ चले गया। फिर हम सीटों के साथ चले गए, इसलिए नहीं कि हमें चीन से डर था, हम इसलिए गए सीटों के पास कि हमें अमेरिका से और पैसे मिलते। क्यों? कि हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना हो तो तैयारी करें। तो मेरा ख्याल में हम इस तरीके से सोचना चाहिए। हम ये वी कांट बी ए सोफिस्टिकेटेड प्लेयर लाइक सम कंट्रीज, उतना हमारे पास वेट और केप कैपेसिटी है नहीं। तो कम से कम आखिरी 1.5 मिनट है, आखिरी में खता कलामी कर रहा हूं, मैं चाहूंगा वाइंड जनाब कमर चीमा साहब, आप यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस क्विकली? देखिए, मैं समझता हूँ जी, बस मैं ये इतना समझूंगा, बिल्कुल सही कहा सफीर साहब ने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के बारे में हम सोचते रहे तो हम उनके साथ वो कंपटीशन में हमें किसी और दलदल में फंस जाएंगे। इतनी बड़ी दुनिया, हमें उस दुनिया की तरफ भी देखना है और इंडिया के साथ भी कम्पीट करना है। हमें इकोनॉमिकली कम्पीट करना है, हमें एजुकेशन में कम्पीट करना है, और जितने भी, और हम ये जो आप मिसालें दे रहे हैं ये जो ग्लोबल थिंक टैंक की, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी एकेडमिक्स जो बाहर बैठे हुए हैं, अगर हम उनको ही ऑन बोर्ड ले लें
تو وہ پاکستان کا مقدمہ بڑی اچھے سے پوری دنیا میں پیش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب قمر چیمہ صاحب, جناب محترم اعجاز امان صاحب, جناب لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب اور جناب ظفر ہلالی صاحب, آپ چاروں شرکا کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, بات یہ ہے کہ اگر آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہی تھی کہ جی پاکستانی فوج ہائی الرٹ پر ہے, اس لیے کہ دشمن جو ہے ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے. اور ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے کہ جی ہمارے ملک میں وہ کون لوگ ہیں جو دانستہ نادانستہ طور پر اس ملک میں ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں, اس کو جو ہے غیر مستحکم کر رہے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مصنوعی بحران کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب دشمن جو ہے نظریں گاڑے ہماری طرف دیکھ رہا ہے. ہمیں سوچنا ہوگا اپنے کنڈکٹ سے, اپنے عمل سے, اپنے زبان سے, سوچ سے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.